مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8310۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یرید سفرا، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ وہ سفر کا ارادہ رکھتا تھا، کہیں سفر پر جا رہا تھا۔ فقال یا رسول اللہ اوصنی، عرض کرنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی وصیت فرمائیں، میں سفر پر جا رہا ہوں، کوئی نصیحت میرے لیے، کوئی حکم میرے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوصیک بتقوی اللہ، میں وصیت کرتا ہوں تجھے تقوی کی، اللہ سے ڈرتے رہنے کی۔ تقوی تو ہر وقت ضروری ہے لیکن سفر میں زیادہ ضروری ہے۔ وَالتَّكْبِيرِ عَلَىٰ كُلِّ شَرَفٍ، اور جب بھی تو بلندی پر چڑھے، کسی اونچائی پر چڑھے تو اللہ کی بڑائی بیان کر۔ یہ دو باتیں تجھے نصیحت کے طور پر، وصیت کے طور پر ان دو باتوں کا حکم دیتا ہوں، ایک اللہ سے ڈرنا تقوی کی، اور دوسرا جب بھی بلندی کا کوئی موقع آئے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہ اکبر۔ جب وہ شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جانے لگا تو آپ علیہ السلام نے دعا دی، اللہم ازوی لہ الارض وہون علیہ السفر، اے اللہ اس کے لیے زمین کو سمیٹ دے، اس کے لیے زمین کو سمیٹ دے اور سفر کی مشکلات اس پر آسان فرما، اس کا سفر آسان فرما۔ ایک اور روایت ہے، اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اسے نقل کیا، صحابی فرماتے ہیں اور وہ بھی ابو ہریرہ سے ہی روایت ہے کہ ہم نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جب روانہ ہوئے نا سفر پر، تو رسول اللہ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے اللہ اس زمین کی طوالت کو ہمارے لیے کم کر دے، ہمارا سفر مختصر فرما دے، سفر ہمارے لیے آسان فرما۔ اور کہتے ہیں کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ جب ہم کوئی بلندی آتی تو ہم وہاں پڑھتے اللہ اکبر، اور جہاں کہیں اترائی آتی وہاں ہم پڑھتے سبحان اللہ۔ تو محدثین کہتے ہیں کہ یہاں جو باتیں یاد رکھنے والی ہیں، ایک یہ ہے کہ اللہ کا تقوی ہمیں ہر حال میں ہونا چاہیے، دوسرا جب بھی بلندی آئے وہاں اللہ اکبر کہنا چاہیے، اور جہاں اترائی آئے وہاں سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ ایک بڑی اہم بات کہ ہم جب سفر پر روانہ ہوں تو ہم اللہ سے یہ ضرور دعا کریں کہ یا اللہ اس سفر کو ہمارے لیے آسان فرما۔ یعنی ایک نقطہ یہاں محدثین یہ ذکر کرتے ہیں کہ ہمیشہ جب کوئی سفر پر جانے لگے تو اپنے کسی بڑے کے پاس جائے اور اپنے کسی بھی بڑے سے جو گھر کا بڑا ہے اس سے وہ دعا کا کہے کہ آپ میرے لیے دعا کریں کہ میرا سفر میرے لیے آسان ہو جائے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے زمین کو سمیٹ دے۔ یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ کے گھر میں کوئی بڑا ہے اس سے ضرور دعا کا کہیں، کوئی بڑا بھائی ہے، بڑی بہن ہے، ماں باپ ہیں، کوئی بھی بڑا ہے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر جو بڑا بزرگ آپ کا ہے اس سے ضرور عرض کریں کہ بھائی میں سفر پر جا رہا ہوں، میرے لیے دعا کرنا، میرا سفر آسان ہو۔ کیوں؟ اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ سفر عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ اور ایک بڑا اہم معاملہ ہم جس زمانے میں حفظ کیا کرتے تھے 1997-98 میں، تو اس وقت ہمیں ہمارے استاد گرامی نے بتایا تھا، جب ہم کلاس سے پڑھ کے نکلتے عشاء کی اذان سے کچھ دیر پہلے، تو ہمارے کچھ ساتھی تھے اس دور میں جو وہاں مدرسے کے باہر رکشے کھڑے ہوتے تھے تو ان رکشوں میں سفر کرتے تھے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا کہ سواری نہ ملتی اور وہاں پھر کھڑے رہنا پڑتا، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا کہ وہ پیدل اپنے گھروں کو جاتے۔ تو استاد گرامی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب یہاں سے نکلنے لگتے ہو نا تو ایک بار سورہ قریش پڑھ لیا کرو۔
تو جب تم یہاں سے سورہ قریش پڑھ کر نکلو گے تو باہر تمہیں سواری ملے گی۔ ہم نے اس دور میں بچپنا تھا ابھی، تو ہم نے اس کا مشاہدہ کیا کہ وہ ساتھی جب بھی وہ سورہ قریش پڑھ کے نکلتے تو باہر ان کے لیے سواری موجود ہوتی تھی۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا کہ نہ پڑھی جاتی، بھول جاتے، تو پھر انہیں یاد آتا کہ یار آج ہم نے سورہ قریش نہیں پڑھی۔ تو ہمیں سفر میں جب بھی روانہ ہوں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اس کا تقوی، اس سے ڈر اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے کہ یا اللہ ہمارا سفر ہمارے لیے آسان فرما۔ کیوں؟ وہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جب وہ عذاب کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے تو کوئی بھی آزمائش جو ہے وہ سفر میں ہو سکتی ہے، اور سفر کی جو آزمائش ہوتی ہے وہ عام آزمائش کے مقابلے میں ذرا زیادہ ہوتی ہے۔ کہیں سفر پر جا رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی معاملہ پیش آ جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ سفر کتنا لمبا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کاملہ کے تصدق و طفیل ہمارے لیے ہر سفر مختصر فرما دے۔ اس دعا کا صدقہ ہمارے لیے ہر معاملے میں زمین سمٹ جائے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملے میں بڑائی کرنے کی، اپنی بڑائی کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی ہم بلندی چڑھیں، یہاں تک کہ محدثین نے لکھا کہ سیڑھیاں بھی کوئی چڑھتا ہو تو وہ اللہ اکبر کہے، کوئی بلندی آ جائے وہاں اللہ اکبر کہے۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں یہ بات ہمیشہ رہنی چاہیے، میرا رب سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، وہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ ذہن میں جب بات رہے گی تو پھر اس کی بڑائی کا ایک ہم پر ایک ہیبت طاری رہے گی، اور اس طرح سے اس کو یاد کرتے رہنے کا جو معاملہ ہوگا۔ آپ دیکھیں آنے بہانے ہمیں سبق دیا گیا اللہ کو یاد کرتے رہو، کسی بھی بہانے سے۔ کوئی جب بھی موسم سواری کا سفر کا ہوگا تو وہ اللہ کو یاد کرے گا، اور اس کے علاوہ بھی ہمیں حکم دیا گیا کہ اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں تر رہے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی